السلام علیکم دوستو، 10 کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کا آج تیسرا کمانڈمنٹ حاضر خدمت ہے۔ یہ اس عظیم نعمت کے صحیح استعمال کے بارے میں ہے جو نعمت دنیا کے ہر انسان کے پاس ہے۔ یہ نعمت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس نے اسے چلانے میں جتنی مہارت حاصل کی وہ دنیا کو اتنی فتح کرے گا، اور جو کاہلی یا بزدلی کا شکار ہوا وہ ہمیشہ دوسری قوموں کا غلام بن کر رہے گا۔ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سب سے پہلے اسی نعمت کا حساب ہوگا۔ جانتے ہیں وہ کیا نعمت ہے؟ وہ ہے آپ کا وقت۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ قیامت میں اس کا حساب دیے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن کوئی انسان اپنے رب کے سامنے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا جب تک ان 5 چیزوں کا حساب نہ دے لے۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے عن عمرہ فیما افناہ، یعنی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اور دوسری چیز جو اسی سے متعلق ہے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپائی۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے جس کے پاس ہر روز 4-5 لاکھ روپے ہوتے ہیں، جسے وہ بجائے انویسٹ کرنے کے بے مقصد بانٹ دیتا ہے؟ آپ اس شخص کو یقیناً بے وقوف کہیں گے۔ اب آپ اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس کو ہر روز صبح اٹھتے ہی 24 گھنٹوں کی شکل میں 24 لاکھ روپے مل جاتے ہیں؟ تمام ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 4-5 گھنٹے بچ جاتے ہیں جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ 5 گھنٹے نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جس کا استعمال لیڈرشپ کا تیسرا کمانڈمنٹ ہے۔ سمجھدار انسان ہے وہ جو اپنے ہر گھنٹے کو 1 لاکھ روپے سے زیادہ اہم تصور کرتا ہے اور کسی کو دینے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے ریٹرن کیا ملنے والا ہے، اور وہ بے وقوف ہوتا ہے جو دوستوں، محفلوں، چائے خانوں، بازاروں، کرکٹ، فٹ بال، سیریل، فلم، تقریبات اور بے مقصد سیاسی، مذہبی، سماجی بحثوں اور غیبتوں میں وقت کی دولت لٹاتا چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل نہیں سوچتا کہ اس کو یا قوم کو ریٹرن ملنے والا کیا ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وقت کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کتے، بلی، معافی چاہتا ہوں کتے کی مثال پھر زبان سے نکل گئی، اس سے پہلے کچھ لوگ برا مان گئے تھے۔ حالانکہ کتے کی مثال تو خود قرآن نے یوں دی ہے، سورہ اعراف 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمِثْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو اسے ڈگنیٹی یا ایلیویشن عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ خیر، کسی بھی جانور کی مثال لے لیجئے، وہ صبح اٹھتا ہے، پیٹ بھرنے کے چکر میں شام تک گھومتا ہے، دوپہر میں کہیں سو بھی جاتا ہے، شام میں اپنے ہمجنس جانوروں کے ساتھ مل کر بیٹھتا بھی ہے، کسی سے اس کی دوستی رہتی ہے، کسی سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر غراتے بھی ہیں، اس کی بھی ایک پارٹنر ہوتی ہے، رات میں وہ اپنے مرکز پر لوٹتا ہے اور سو جاتا ہے، اور پھر صبح اٹھتے ہی پھر وہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی 99% لوگ وہی پیٹ بھرنے کے لیے نوکری یا کاروبار کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، دوپہر میں ریسٹ بھی لے لیتے ہیں، شام میں پھر کچھ دوست، پھر بیوی، پھر رات، پھر صبح۔ اب بتلائیے جانور اور ہمارے روٹین میں کیا فرق ہے؟ دن میں 2-3 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو بقول علامہ اقبال، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ دوستو، آپ جس کو بھی وقت دے رہے ہیں اس سے پہلے صرف ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ از اٹ نیسیسری، یا اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے 1-2 گھنٹے دینے سے جو ریٹرن ملے گا وہ قوم کی بہتری کے لیے یا میری آخرت میں کام آئے گا؟ اگر جواب پازیٹیو ہے تو یہ وقت ضرور دیجئے، ورنہ یہ لہو الحدیث ہے۔ وقت اللہ کی ایک امانت ہے جس میں آپ خیانت کر رہے ہیں، اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خیانت کرنا ہے۔ آپ کے اوپر امت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کا ضمیر اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی کچھ نہ کرنے سے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بے حس ہو چکے ہیں، انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، لڑکیاں غیر مذہب میں کنورٹ ہو رہی ہیں، مورل گراف انتہائی تیزی سے گر رہا ہے، اور ہم اپنی ذلت کی داستانیں واٹس ایپ اور فیس بک پر فارورڈ کر کے اپنی شکست و رسوائی اور بے بسی کو پوری ڈھٹائی کے ساتھ کنفرم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جن چیزوں پر وقت برباد کرتے ہیں وہ چیزیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ کل بچے بڑے ہو کر فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارے ابا جان یا دادا جان یہ شاندار کارنامے کر کے گئے ہیں۔ چائلڈ سائیکالوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے صرف 50% عادتیں ایکوائر کرتے ہیں، باقی اپنے ماحول سے۔ آپ اگر انہیں کل 100% جانباز مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 200% 200% بن کر دکھانا ہوگا، ورنہ اگر آپ ہی 50% یا 25% ہوں گے تو پھر آپ کی اولاد اور ان کی اولاد کتنی مسلمان رہ جائے گی، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ اگر انہیں 100% مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے وقت کا 100% صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ دوستو،
آپ یہ جو وقت دوستوں اور ٹی وی اور فضول گیدرنگز کو دے رہے ہیں، اپنی قوم کی مزید بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی ترقی کے لیے تو وقت نکالنا جانتے ہیں، لیکن بات جب دین و قوم کی آتی ہے تو بکواس کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم کو پہلے خود اچھی طرح عمل کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو اردو ہی نہیں آتی، مجھے تو عربی نہیں آتی، مجھے ملت کے کاموں کا کوئی تجربہ ہی نہیں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دوستو، ان کو لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں۔ جس طرح شادی سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچے پیدا کرنے کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ نوکری کرنے سے پہلے تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے نوکری کا کوئی تجربہ ہی نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بار عزم کر کے بسم اللہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے خود راستے پیدا کر دیے۔ اسی طرح جب آپ دین و قوم کے لیے کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر کے اٹھیں گے تو راستے خود بخود چل کر سامنے آئیں گے۔ جو مشکلات اور ناکامیاں اس راہ میں آئیں گی وہ آپ کی ہمت اور تجربوں کو چار چاند لگا دیں گی۔ آپ کا وقت ہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ جتنا انویسٹ کریں گے اتنا ہی پروفٹ بھی آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ڈگری لینے کے بعد کم سے کم 1 لاکھ روپے کی ماہانہ آمدنی کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے پاس بھی ہر روز کم سے کم 5 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ مکمل پڑھائی پر لگا سکتا ہے۔ اس طرح سال میں اس کے پاس 8000 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ہفتے میں کتنے گھنٹے دوستوں، کھیل کود، شادیوں، باراتوں، ٹی وی اور انٹرنیٹ کو دے رہا ہے۔ پتہ چلے گا کہ 75% وقت انہی فضول حرکتوں میں جا رہا ہے اور وہ بمشکل 25% گھنٹے پڑھائی پر لگا رہا ہے۔ اس لیے اس کا 1 لاکھ ماہانہ کمانے کا خواب گھٹ کر 25,000 پر آ جاتا ہے اور وہ ایک کلرک، سیکرٹری یا سیلز مین بن کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے خوابوں کی تکمیل اور اس کے لیے لگنے والے گھنٹوں میں راست تناسب یعنی ڈائریکٹ پرپورشن ہے۔ جتنا وقت آپ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے دیں گے اسی ریشو سے آپ کے خوابوں کی تعبیر سامنے آئے گی، ورنہ آپ ساری عمر صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے اور آپ کی قوم سیاسی، سماجی اور اقتصادی ذلتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ زندگی میں کچھ نہیں بن سکیں گے سوائے ایک اچھے چچا جان، پھپھا جان، خالو پاشا، مامو جان بننے کے علاوہ، یا پھر اچھے ابا جان بننے کے جنہوں نے بیٹوں اور دامادوں کے لیے تو بہت کچھ چھوڑا لیکن قوم کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اپنے وقت کی طاقت کو پہچانیے۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک یا ای میل پر ہر ایک کے میسج کو دیکھنا ضروری نہیں۔ خود وقت برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ بیکار میسج بھیجتے ہیں۔ آپ معلوم رکھتے ہوئے بھی ٹائم برباد کرتے ہیں، مجرم آپ ہیں۔ خود غرض ہو جائیے دوستو، ان تمام سے جو کل قیامت میں آپ سے خود غرض ہونے والے ہیں۔ جب آپ سے وقت اور جوانی کی صلاحیتوں کے بارے میں سوال ہوگا تب ان میں سے نہ کوئی دوست نہ کوئی رشتہ دار آپ کو بچانے آئے گا، حتیٰ کہ بیوی، بچے، باپ اور بھائی بھی آپ سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء کی آیت کو تفصیل سے پڑھیے۔ آپ کی غفلت کے گناہ کا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہے۔ جن لوگوں کی خاطر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں ان لوگوں سے مروت، مصلحت یا شوق کا رشتہ آج ہی توڑ دیجیے اور اپنے وقت کو کس مقصد میں استعمال کرنا ہے اس پر غور کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعوہ قطعک، وقت ایک تلوار کی مانند ہے، یہ تم کو کاٹ دے گی اگر تم اس کو نہ کاٹو۔ جس آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن مقصد نہیں ہوتا اس کا ذہن ایک کچرے کے ڈھیر کی طرح ہوتا ہے جس پر لوگ، میڈیا اور سوشل میڈیا سب کچرا پھینک کر جاتے ہیں۔ جس آدمی نے کوئی مقصد کو اپنا لیا اب اس کا ذہن خالی نہیں رہتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بکریوں کے ریوڑ کی طرح دوسروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں؟ اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دین و قوم کے لیے کہاں اور کس طرح وقت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس مشورے کے لیے حاضر ہیں۔ اپنا نمبر ہمیں واٹس ایپ یا فیس بک پر بھیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔